دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر حقوق عائد کیے، یہ ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ حقوق العباد میں کئی حقوق آتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق الوالدین ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، حقوق الاولاد ہے، بچوں کے حقوق ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق ہے، اور اسی طرح فقراء مساکین کے حقوق ہے، مزدوروں کے حقوق ہیں۔ سب کے حقوق شریعت اسلامیہ نے بیان کیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں آپس میں اختلافات، رنجشیں، رشتوں میں دراڑ، جہاں پر محبت کی مٹھاس ہونی چاہیے تھی، تلخی کا زہر وہاں پر پایا جاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے والے دکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اسی طرح اختلافات، فسادات، جھگڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے حقوق ادا نہ کرنا۔ آج لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کسی کا حق دینا نہیں اور اپنا حق چھوڑنا نہیں، یعنی کسی کا حق ہم ادا نہیں کریں گے لیکن اپنا حق برابر ضرور لے کر رہیں گے۔ یہ غلط۔ اسلامی لحاظ سے حقوق جن کے عائد ہوتے ہیں ہم پر، وہ ادا بھی کریں، پھر اپنا حق جو بنتا ہے وہ لے بھی۔ ایسے نہیں کہ حق تو لینے کا جب موقع آئے، جب بڑھ چڑھ کر بولا جائے، حق کی بات کی جائے، لیکن جب حقوق ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو انسان پیچھے ہٹ جائے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جانب دیکھیں گے کئی لوگ ہوں گے حقوق اللہ میں بہت اچھے، نماز کے پابند، اور اسی طرح روزوں کی پابندی ان کے اندر، دیگر نیک اعمال، لیکن جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مسئلہ آتا ہے، کبر، انانیت، یا اسی طرح تلخ روش، یا اسی طرح اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا، یہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب کئی لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک اچھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے، اچھا رویہ ان کا، دینے لینے کے معاملات بھی بڑے بہترین، لیکن عبادت کا معاملہ آئے تو نمازوں سے کوسوں دور، یا اسی طرح دیگر عبادتوں سے کوسوں دور۔ یہ دونوں معاملات شریعت میں غلط، یہ دونوں معاملات صحیح نہیں۔ دونوں حقوق انسان پر عائد کیے گئے ہیں۔ انسان نماز کی پابندی بھی کرے، روزوں کی پابندی بھی کرے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی ادا کرے، ساتھ ہی ساتھ میں جس معاشرے میں رہتا ہے، والدین ہے، اولاد ہے، بیوہ اور یتیم ہے، فقراء و مساکین ہے، مزدور طبقہ ہے، جن جن کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرے، برابر ان حقوق کو نبھائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہے ان حقوق کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بجا نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی سب سے بڑی علماء نے لکھی ہے علم کا نہ ہونا، نہ جاننا، نہ سیکھنا۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے کس کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے، کس طریقے سے، اور کتنے حقوق ہم پر اللہ نے عائد کیے۔ وہ حقوق کو جاننا ایک مسلمان کے لیے جو ہے ضروری ہے، تبھی جو ہے ایک مسلمان اچھے انداز میں جو ہے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ آج جو حقوق ہے، ایک تو ہمسائے، پڑوسی جس کو کہا جاتا ہے، ان کے حقوق۔ پڑوسی علماء نے جو لکھا ہے، یا اسی طرح اہل علم نے جو لکھا ہے، عام طور پر گھر کے اطراف میں جو پڑوس ہوتے ہیں ان کو پڑوس کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 گھروں تک جو ہے پڑوسی ہیں، چاہے دائیں جانب بائیں جانب جو ہے وہاں تک پڑوسی ہیں۔ اور اسی طرح وقتیہ طور پر سفر کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ کسی اجتماع گاہ میں جا کر بیٹھے ہیں، جمعہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بازو جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ تو سب کے ساتھ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے حسن سلوک کریں۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں، بعض پڑوسی ہے جن پر 3 طرح کا حق تمہارا بنتا ہے۔
بعض پڑوسی ہے دو لحاظ سے تمہارا حق بنتا ہے، بعض پڑوسی ہے ایک لحاظ سے تمہارا حق بنتا ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تین اس کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے، اسلام کا ہمارا اس کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، دوسرا وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ شریعت میں رشتہ داروں کو جوڑنے، رشتہ داری کو جوڑنے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا الگ سے حکم دیا گیا۔ تو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، پھر اسی طرح رشتہ دار بھی ہے، تو تین حق آپ پر اس کے عائد ہوتے ہیں، یہ آپ کے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی، ایک تو اسلام جو ہے اخوت اسلامی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ پڑوسی ہے، دو حقوق ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا ہے غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے لیکن آپ کا پڑوسی۔ شریعت اسلامیہ کو دیکھیں گے، بغیر کسی دینی تفریق کے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک جو ہے اچھا ہونا چاہیے، تمہارا حسن سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور والدین اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ حکم دیتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہاری قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے، تمہارا رشتے میں کچھ لگتا نہیں ہے لیکن تمہارا پڑوسی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تمہارے بازو بیٹھنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں۔ اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ کئی لوگوں کے حقوق ہم پر عائد کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ نے حکم دیا قریبی رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، تمہارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ انسان کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقوق عائد کیے ہیں۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فلیصدق حدیثہ، یہ تین باتوں پر وہ عمل کرے۔ پہلی بات، جب بھی کسی سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، معاملات کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا سچی بات کرو۔ آپسی معاملات ہو یا جو بھی معاملات ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا سچائی کو اپناؤ، سچ کے راستے کو اپناؤ، یہ سچائی تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور اسی طرح وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور تمہارے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی امانت میں خیانت مت کرو، امانت کو مکمل طور پر ادا کرو۔ اور آخری چیز وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَهُ، جس کے پڑوس میں رہتے ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویہ تمہارا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی حدیث کے آغاز میں، حدیث کی شروعات میں جو بات فرما رہے ہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، بات کرو تو سچی بات کرو، امانت داری کو اپناؤ، ساتھ ہی ساتھ میں جس کے پڑوس میں رہتے ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ تمہارا ہونا چاہیے۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، اللہ نے اگر نوازا ہے، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں وہاں فقراء مساکین بھی رہتے ہیں، غربا پڑوسی رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا کر سو رہا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یہ ایمان والے کی علامت ہو نہیں سکتی، یہ ایمان والا گوارا نہیں کرے گا وہ پیٹ بھر کر کھائے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یا نساء المسلمات، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی بھی پڑوسن کسی پڑوسی کا بھیجا ہوا تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کہ ولو فر سر شات، بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھیجا جائے۔ کھر حالانکہ کھانے کی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معمولی سے معمولی کوئی تحفہ اگر بھیج رہا ہے پڑوس میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قبول کرو، اس کے حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، نکتہ چینی کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات اور بگڑتے ہیں۔ اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، پسند ہے لے لیا جائے، ناپسند ہے خاموشی اختیار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ کوئی بھی تم کو تحفہ بھیج رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے نکتہ چینی نہ کرو۔ ہاں یہ حکم ہم کو دیا گیا ہے، کسی کو تحفہ دے رہے ہو، ہدیہ دے رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، عمدہ چیز استعمال کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا گیا ہے پڑوسی اگر ہمارا غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو ان کی داد رسی کی جائے۔ بیمار اگر پڑے ہے، علاج معالجے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات جو ہمارے نکلتے ہیں، یا اسی طرح اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تو اللہ کے نبی یہاں پر آخرت کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ پر ایمان کا واسطہ دے رہے ہیں۔ جس کا یہ دعویٰ ہے میں آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَلْيُكْرِمْ، چاہیے کہ وہ عزت سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، جارہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی تعلیمات کو اگر پڑھیں گے، جتنا زیادہ تاکیدی طور پر حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں، کسی اور شریعت میں اتنا زیادہ تاکیدی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی، مسلسل برابر تاکید کرتے رہے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے، تاکیدی طور پر حکم دیتے رہے اللہ کے نبی کو کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا آپ اپنی امت کو حکم دیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کا آپ حکم دیجئے۔ اللہ کے نبی کی اگر زندگی کو آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے، آپ کے پڑوس میں آپ کے چچا بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، گھر میں کوئی چیز پک رہی ہے لا کر اس میں مٹی ڈال دی جا رہی ہے، کانٹے ڈال دیے جا رہے ہیں، آپ نماز کو نکل رہے، نماز کانٹے بچھا دیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیے، کبھی اللہ کے نبی نے ان سے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان کے حق میں بد دعا اللہ کے نبی نے نہیں کی، بس اللہ کے نبی یہی کہا کرتے تھے، وہ اجڑی وغیرہ اٹھا کر لے آتے، یہ جو چیز ڈالی جاتی لے کر آتے، کہتے کیا یہی ہمسائیگی ہے، کیا یہی پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہے، کیا یہی پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا سلوک ہے؟ اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برابر مسلسل مجھے جبرائیل علیہ السلام تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ تو یہ الفاظ خود کہہ رہے ہیں کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اذا طبخت مرقۃ، جب تم سالن پکاؤ فاکثر ماءها، تھوڑا پانی اس میں اضافہ کرو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا جو ہے خیال کرو۔ تو جہاں پر ایسے حالات ہو، غربا مساکین پڑوس میں رہتے ہیں، یہ بھی تاکیداً جو ہے شریعت اسلامیہ نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اپنی ذات سے اگر حسن سلوک نہیں کر پا رہے ہیں، شریعت نے یہ حکم دیا اپنی جانب سے تکلیف تو نہ پہنچاؤ، بازو والوں کو تکلیف تو نہ دو۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم و مومن ہو نہیں سکتا۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم و مومن ہو نہیں سکتا۔ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن یا رسول اللہ، یہ کون ایسا بدنصیب ہے 3 مرتبہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی شر پسندی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، یعنی اپنی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، یا تو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یا ان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یا ان کے ساتھ عداوت و دشمنی کر رہا ہے، یا ایسے حالات پیدا کر رہا ہے بازو والے کو جو ہے پریشانی ہو۔ کئی جگہ گھروں کی تعمیر ہو، بازو والے پریشان کرتے ہیں، یا گاڑی وغیرہ کبھی کھڑی کی جائے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے میں آتی ہیں، اور پڑوس میں اکثر جھگڑا چلتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک صحابیہ کہنے لگے اللہ کے نبی ان فلانہ، فلاں جگہ خاتون ہے، تکثر من صلاتها، بڑی نماز کی پابند ہے، وصدقتها وصیامها، لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے صدقہ و خیرات کا، یعنی بڑی نماز کی پابند بھی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، اس کا معاملہ یہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اتنے حسن اعمال کا تذکرہ کیا گیا، جب کہا گیا کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا ہی فی النار، وہ جہنمی، حالانکہ وہ نماز کی پابندی کر رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہی ہے، اللہ کے نبی سے کہا گیا اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو تؤذی جیرانہا، تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی سے کہا فلانن، فلاں ہے، نماز تو پڑھتی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں، فرائض کی پابندی ہے، اور اسی طرح روزوں کی پابندی ہے، صدقہ و خیرات بھی اتنا زیادہ نہیں کرتی ہے، کم ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ اور آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا من المفلس، میری امت کا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ اتدرون من المفلس؟ صحابہ نے کہا من لا دینار، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا نماز، روزہ، دیگر نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچایا ہوا ہوگا، ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، ابھی قرض دار باقی ہوں گے، اس کے گناہ اٹھا کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔
تو یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم اگر حسن سلوک نہ کریں، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کئی لوگ اچھا سلوک تو نہیں کرتے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اپنی ذات سے تکلیف دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچانا یہ خود بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف جو ہے نہیں پہنچاتا۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا پڑوسی بڑا تکلیف دیتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، بڑا برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر کا کچھ سامان نکالو، باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی گئے، گھر کا سامان نکالے، بیٹھ گئے۔ اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں پوچھتے جا رہے ہیں گھر کا سامان کیوں نکال کر بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میرا پڑوسی جو ہے تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو جو بھی سنتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر، ایسا تمہارا پڑوسی ہے، ایسا رویہ کر رہا ہے۔ پڑوسی دیکھا کہ جانے آنے والے سب لعنت بھیج رہے ہیں، فوراً اس کے پاس گیا، کہنے لگا اپنا سامان اٹھاؤ، اندر چلے جاؤ، آج کے بعد میں کبھی تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے، تو ایک مسلمان کو حکم یہ دیا گیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک اچھا رویہ اس کا ہو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارا رویہ اچھا ہوتا ہے لیکن پڑوس میں جو ہے وہ ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، دشمنی میں آ کر ہم تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارا رویہ حسن سلوک ہی کا ہو، کیوں؟ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلامی تعلیمات ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارا رویہ حسن سلوک ان کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ کہنے سننے میں تو اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن عمل کرنے میں بڑا مشکل ہے۔ تو اسلامی تعلیمات چونکہ ہے، اللہ کے نبی ایمان کا واسطہ دے کر آخرت پر اور اللہ کے پر ایمان کا واسطہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو ایک مسلمان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یتیموں اور بیواؤں کا معاملہ ہے۔ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ یتیمی اور اسی طرح بیوگی ایک ساتھ آتے ہیں۔ کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوتی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی یتیمی کی حالت میں، پہلے دادا نے کفالت کی، پھر اس کے بعد چچا نے اللہ کے نبی کی جو ہے پرورش کی، بہت زیادہ جو ہے اللہ کے نبی کو لاڑ پیار سے محبت سے پالا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جس سے بھی اللہ کے نبی نے نکاح کیا وہ سب بیوہ خاتون تھی، اور سب سے پہلا نکاح ہمارے نبی نے جو کیا، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہیں، 2 شوہروں کی وفات ہو چکی ہے، تیسرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی عمر 40 سال ہے، اللہ کے نبی کی 25 سال ہے، وہ بیوہ ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے ان سے نکاح کیا۔ تو معنی یہ ہے اللہ کے نبی نے صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بھی بتایا۔ یتیم کا یا اسی طرح بیواؤں کا جو معاملہ آتا ہے، 3 باتوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ پہلی بات حسن سلوک، دوسری جو چیز ہے مالی امداد، تیسری جو چیز ہے معاشی تحفظ۔ پہلی جو چیز ہے حسن سلوک، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ اور اسی طرح مساکین کے ساتھ۔ الساعی علی الارملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بیواؤں کی داد رسی کرنے والا، ان کے معاملات میں محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتال کے لیے نکلا ہے اس کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے والد کی وفات بچپن میں ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ یتیم نہیں رہتا، بلوغت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو یتیم کہا جائے گا، چاہے ماں باپ کی وفات ہو یا اسی طرح والد کی جو ہے وفات ہو۔ تو پہلا جو حکم دیا گیا ہے حسن سلوک کا، دوسرا جو حکم دیا گیا ہے ڈانٹنے ڈپٹنے یا اسی طرح جھڑکنے غصہ کرنے سے منع کیا گیا۔
پہلے ہی والدین نہیں ہے، ایک سہارا اس کے لیے کوئی نہیں ہے، رشتہ دار ہے، قریبی لوگ ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ نے فرمایا رہا یتیم کا معاملہ، فَلَا تَقْهَرْ، اس کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چھوٹا ہے کچھ شرارت وغیرہ کرے یا کھیل کود کرے یا کچھ معاملات پیش آئے، اچھے انداز سے اس کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ جو ہے نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے یا معاشرے میں سننے میں یہ آتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے تو رشتہ دار ذمہ داری تو لیتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری جب لے رہے ہیں تب تک کی ہی بات رہتی ہے، بعد میں سب کچھ جو ہے بھول جاتے ہیں، بعد میں سب کچھ جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، ڈانٹنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، دو انگلیوں سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، السبابہ جو شہادت کی انگلی ہے اور درمیانی انگلی، کہاتین فی الجنہ، جنت میں بالکل اتنے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی دو دو بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں رفاقت نبوی، اللہ کے نبی کا ساتھ تم کو نصیب ہوگا اگر کسی یتیم کی کفالت کرتے۔ تو کفالت کا معنی یہ ہے یا تو پوری ذمہ داری اس کی اٹھا لی جائے، اگر والدین نہیں ہے، مال اسباب اس کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، اس کا کھانے پینے کا خرچ ہو، تعلیم کے اخراجات ہو، رہائش کے اخراجات ہو، ساری چیزوں کے اخراجات اٹھا لیے جائیں، یا کم سے کم اللہ نے دیا ہے رشتہ داروں میں یا اسی طرح قریبی رشتہ داروں میں یا اسی طرح اڑوس پڑوس میں کہیں یتیم رہتا ہے معلوم ہے، تو کم سے کم جو ہے مالی امداد تو جو ہے اس کی جائے۔ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ یسألونک عن الیتامى، سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں یتیم کے بارے میں، آپ کہیے ان کی بھلائی چاہنا یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا، ماں باپ کی وفات ہوتی، یتیموں کا مال کھا جاتے، مال ہڑپ کر جاتے، یتیموں کا مال ان تک پہنچنے نہیں دیتے، چونکہ چھوٹا بچہ ہوتا اس کا مال ہڑپ کر جاتا۔ اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، کہ آپ نے نہیں دیکھا تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہی ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ کچھ لوگوں کا نام بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے جو کفار و مشرکین میں موجود تھے، تو اللہ نے سختی کے ساتھ مذمت کی، کہا یتیم کو وہی دھکے دے سکتا ہے جس کا ایمان پر جو ہے آخرت پر ایمان نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ مال کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مساکین کو اور اسی طرح یتیموں کو، اسی طرح قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلا رہے ہیں کیوں؟ لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی شکر گزاری یا بدلہ ہم نہیں چاہتے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بات بتائی، مال کی محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ محنت سے کمایا ہوا مال یتیموں پر، فقراء اور مساکین کو کھلاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے کسی کی شکر گزاری کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام جو ہے انجام دیتے۔ پھر اسی طرح اللہ نے معاشی تحفظ، کہ اگر کوئی بچہ، اس کے والدین وفات پا چکے لیکن مال چھوڑ کر گئے ہیں، حکم یہ دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی جائے جب تک کہ ان کے اندر سمجھداری نہ آئے۔ سمجھداری آنے کے بعد ان کا جو مال وغیرہ ہے ان کے حوالے کیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم و زیادتی کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو جو ہے بھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا جو ہے جرم قرار دیا کسی بھی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کسی بھی یتیم کا مال کھا جانا۔ یہ آیت سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے وراثت کے مسائل چل رہے، کسی کی وفات کے بعد جو ترکہ جو بڑھتا ہے لوگوں میں اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وراثت بانٹ رہے ہو، تب اچانک کوئی یتیم آ گئے، کوئی مسکین وغیرہ آئے، اللہ نے فرمایا ان کو بھی کچھ دے دو، کچھ آس میں آئے ہیں کچھ ملے گا، ان کو بھی اللہ نے فرمایا کچھ دے دو۔ پھر اس کے بعد ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، وہ لوگ ڈرے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، ان کے معاملے میں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اگر کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کی کیا نیت ہوتی ہے، کیا ارادہ ہوتا ہے، کیا اس کے دل پر بیت رہی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا، پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے چلے جانے والا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ جواب دے دیتے ہیں کہ ابھی بچنے والا نہیں، تو اس انسان کی کیا امید ہوتی ہے؟ یہ امید ہوتی ہے میرے جانے کے بعد میرے جو چھوٹے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں، جیسے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ویسے ان بچوں کے ساتھ رویہ کریں۔ اللہ نے فرمایا جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تم خیال کر رہے ہو اس دنیا سے جاتے جاتے، شکر کرو اللہ کا تم اس جگہ پر نہیں ہو، دوسرا کوئی آدمی جا رہا ہے یتیم بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جیسے اپنے بچوں کے بارے میں خائف ہوتے ہو، ڈرتے ہو، ہم جاتے تو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا پتہ نہیں، دنیا والے کیا سلوک کرتے پتہ نہیں، یہی ڈر یتیموں کے بارے میں تمہارا ہونا چاہیے، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ہمارے جانے کے بعد ویسے ہی کوئی آدمی جا رہا ہے یتیم بچے اس کے ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو بڑا بہترین انداز میں اللہ نے انسان کو اپنے اوپر لے کر دیکھنے کے بارے میں اللہ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے سمجھایا۔ تو بہرحال یتیم کا اگر مال وغیرہ چھوڑ کر گئے اس کے والدین، تحفظ کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کانپتے ہوئے اللہ کے نبی آئے، کپ کپاہٹ آپ پر طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کہا زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو، دثرونی، مجھ پر چادر اڑا دو۔ طبیعت سنبھلی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہیں غار حرا میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زور سے پکڑ کر اللہ کے نبی کو دبائے، چھوڑ دیے، کہا پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ پھر دبائے، تیسری بار پھر دبائے، اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا پڑھیے آپ، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں جاری ہوئی اللہ کے نبی کی زبان سے۔ تو تنہا بیٹھے ہیں، کوئی آ کر پوری طرح دبا کر چھوڑ دے، حالات اللہ کے نبی کے عجیب، پریشان ہو کر غار حرا سے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تسلی دیتی ہے، وہاں پر جو ان کے الفاظ ہیں پوری حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا الفاظ، کہتے ہیں انک تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دوسروں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے معاشرے کے یتیم ہو، فقراء ہو، مساکین ہو، بیوہ ہو، ان کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔